5 منٹ کے لیے مجھے بھائی احمد بلال صاحب نے حکم دیا ہے، تو انشاءاللہ چند باتیں نکاح کے حوالے سے عرض کرنی ہیں۔ بہت پیاری باتیں بھائی عمران صاحب فرما رہے تھے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی کی باتوں کو آگے لے کر چلوں گا۔ ایک تو وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ شاید میں ایسا نہیں کرتا، کوئی بھی بات مینیج کا، غصے کے کنٹرول کا، یا کوئی بھی بات، تو میرے خیال سے وہ سارا کچھ کرتے ہیں، یہ ان کی عاجزی ہے، کیونکہ میرا ان کے ساتھ کوئی 8 سال کا تعلق ہے، تو ماشاءاللہ بہت ہی کائنڈ پرسن ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ دوسرا سسرال میں بھی بیٹھے تھے شاید اس لیے بھی وہ تبارک۔ تو شادی جو ہے نا ایک بہت پیارا رشتہ ہے، بیسیکلی بڑا نازک بھی ہے اور بڑا ہی دیر پا بھی ہے، اور یہ واحد رشتہ ہے جو صرف پیار محبت کے ساتھ چلتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بھائی بھی لڑ پڑتے ہیں، چچے بھی لڑ پڑتے ہیں، بڑی خونی لڑائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر وہ چچا چچا ہی رہتا ہے، بھائی بھائی رہتا ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتے، رشتہ ختم نہیں کر سکتے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا بڑا نازک ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے فرمایا ہے۔ تو اس لیے یہ رشتہ ایسا ہے، اس کو پیار کی ضرورت ہے اور محبت کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، احترام کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور بس یہ رشتہ پھر موت تک چلتا ہے، بلکہ اس سے نسلیں چلتی ہیں۔ ہمارے سامنے بزرگ نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، امید ہے ان کو 50 60 کا جو ہے وہ ایک تعلق ہے، ریلیشن ہے، نکاح کا رشتہ ہے۔ تو یہ ایسا بابرکت رشتہ ہے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے۔ اور ابھی نکاح کا خطبہ ہوگا، اس میں جو آیات ہیں وہ نکاح سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، اس میں اللہ نے تقوی کا حکم دیا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ خامند کو حکم دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی گھر والیوں کے ساتھ ٹھیک ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹھیک ہوں۔ اور کہیں پہ فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا سارا کا سارا عارضی ساز و سامان ہے، اور بہترین تمہارا جو ساز و سامان ہے وہ نیک عورت ہے۔ اور کہیں پہ عورت سے فرمایا کہ میں اگر کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو کہتا کہ خامند کو سجدہ کرے۔ تو دونوں سائڈوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے تم چلو گے، مال جتنا مرضی ہو، عہدہ جتنا مرضی ہو، سونا کھائیں، چاندی کھائیں، ہیرے جواہرات کھائیں، ڈزنٹ میٹر، صرف آپ کا تعلق آپ کے پیار سے چلے گا۔ بل گیٹ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کس عمر میں جا کے ان کی سیپریشن ہوتی ہے، حالانکہ کوئی مال کی کمی تو نہیں ہے اسے کسی قسم کی۔ تو یہی چیزیں ہیں، بس اس میں ہم نے ایک دوسرے پہ کہہ لیں کہ ایک فارگیونیس رکھنی ہے، اللہ پہ فیتھ رکھنا ہے، اور آپس میں بس پیار محبت، پھر دیکھیں یہ دنیا میں جنت بنتی ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، یہ باتیں ہم سب کے عمل کرنے کی ہیں، اور اللہ سب کی زندگیوں کو خوشگوار بنائے، جن کی شادی ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، اللہ سب کو جو وہ پیار محبت عزت احترام عطا فرمائے۔ اب خطبہ ہوگا، اس کے بعد اجابت و قبول ہوگا انشاءاللہ۔